अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुहेल ख़ान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से आपके सामने हाज़िर है। आज 3 रुकनी बेंच, लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के उस अपील पर समाअत की जो पेशावर हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ उन्होंने दायर किया था। पेशावर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन के उस आर्डर को मुस्तरद किया था जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनका जो इंतखाबी निशान है बल्ला वो वापस लिया था। उसके ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उन्होंने यहाँ पे अपील फ़ाइल की थी। आज तकरीबन जो लाइव समाअत दिखाई गई तकरीबन 5 घंटे पर मुहित थी। आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से मखदूम अली ख़ान ने मुफस्सल दलाइल दिए और इसके अलावा और जो दरख्वास्त गुजार थे, ख़ास तौर पर अकबर एस बाबर जो PTI के फाउंडिंग मेंबर थे और जिन्होंने PTI के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्तें दी थी, उसके वकील को भी सुना गया। आज समाअत इतनी लंबी थी कि अब कल तक 10 बजे तक समाअत मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने हामिद ख़ान जो PTI के वकील हैं उनको कहा कि हम आपके लिए बैठ सकते हैं, कल छुट्टी का दिन है लेकिन फिर भी हम इस केस को सुनेंगे। आज समाअत के दौरान क्या हुआ, मेरे साथ इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट मेरे दोस्त फ़खरुर रहमान मौजूद हैं। फ़खर, अगर इस कार्रवाई को आज हम देख लें तो आप क्या समझते हैं कि जो नुकात इलेक्शन कमीशन ने उठाए कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो गैर आइनी थे और उनके अपने बनाए हुए आइन के मुताबिक वो गैर आइनी थे, तो लिहाजा उनके जो बल्ले का जो निशान है उनसे वापस लिया गया। अब हामिद ख़ान साहब भी दलाइल देंगे, लेकिन आपने इस समाअत को कैसे देखा और आप ख़ास तौर पर जो बेंच ने जिस अंदाज से समाअत की, ख़ास तौर पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो सवालात उठाए और इसके बाद काफ़ी सोशल मीडिया पर लोगों ने बड़े ट्वीट्स भी किए कि आज चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अच्छे दलाइल दिए, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? देखें, अनफॉर्चुनेटली पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो थे वो चीफ जस्टिस के मनसब पर फाइज़ हुए हैं, तो बहुत सारे मुकदमात में हमने देखा है, ख़ास तौर पे जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफ़िकेशन का केस था और अब जैसे आज ये जो केस था, तो बज़ाहिर ऐसा लगा कि जैसे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो किसी की वकालत कर रहे हैं। और फिर हमने आज की समाअत में देखा कि जो पॉइंट्स, जो क्वेश्चंस वो रेज़ कर रहे थे मखदूम अली ख़ान साहब के सामने, फिर उन्हीं को रीफ्रेम करके उन्होंने उनके पॉइंट्स ऑफ आर्गूमेंट बना दिया और उनसे कहा कि यही आपके मेन पॉइंट्स हैं। तो इट वाज समथिंग लाइक पुटिंग हीज़ वर्ड्स इनटू द माउथ ऑफ मखदूम अली ख़ान या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो तासुर तो यही उभरा कि जैसे मखदूम अली ख़ान नहीं, चीफ जस्टिस जो हैं वो ख़ुद इलेक्शन कमीशन का केस लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो तबसरा एक साइड पर। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दलाइल दिए गए हैं, आज आप देखें कि 10 बजे हेयरिंग शुरू हुई थी और अब शाम के 5 बजने वाले हैं, तो 8-9 घंटे की हेयरिंग जो थी वो चली है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपना जो मौक़िफ़ था वो पेश कर दिया गया है। और अब हामिद ख़ान जो PTI के वकील हैं वो कल अपने दलाइल देंगे। समाअत कल 10 बजे होगी। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो अपना तासुब जो था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है उनके पास, उससे बाहर निकल कर उसको वाज़े तौर पर एक एविडेंस की शक्ल में जो है ना इस्टेब्लिश कर दिया है। लेकिन इलेक्शंस का जो मामला है, किसी इंट्रा पार्टी इलेक्शन किसी भी सियासी जमात का, वो उसका अपना अंदरूनी मामला होता है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंट्रूसिव रवैया इख्तियार किया है, यानी कि वो हर चीज़ में मुदाखलत कर रहे हैं, उससे ये बात बिल्कुल सामने आ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसकी एक हदूद व क़यूद है और उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का मामला है। अब जब चीफ जस्टिस साहब ने एक मौके पर ये क्वेश्चन उठाया कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था, ये पहले इसका टाइम आया था 2021 में, तो आपने 1 साल का टाइम दे दिया था। उस वक्त तो PTI बरसर इक़्तिदार थी, तो क्या ये आपका रवैया जो था उस वक्त वो सरकारी जमात थी इसलिए था और फिर आपने इतना अपने रवैये में लचक दिखाई कि उनको इतना टाइम दे दिया और अब आप सख्ती कर रहे हैं? तो ये हमने देखा है कि केस के अंदर जिस तरह से उतराव चढ़ाव आ रहा था, उससे ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, मेरी अपनी राय है ये, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है अपना केस जो इलेक्शन सिंबल है बल्ला देने के हवाले से इस्टेब्लिश नहीं कर सका है। और मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि कल जब जो सवालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ उठाए गए हैं, उसका जब हामिद ख़ान साहब जवाब देंगे तफसील के साथ, जैसे कि वो बताना चाह रहे थे कोर्ट को
کہ جب یہ موقع آیا کہ جی آپ لاہور ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے اور پھر آپ پشاور ہائی کورٹ میں بھی چلے گئے، تو آپ نے یہ کیسے دونوں جگہ پہ آپ چلے گئے، کیوں آپ چلے گئے؟ یہ عدالت نے سوالات اٹھائے جبکہ چیف جسٹس صاحب نے خود اٹھائے۔ ان کو بتانے کی کوشش کی گئی کہ جی سیکیورٹی کا معاملہ تھا، پکڑ دھکڑ جاری تھی، اور ہم نے جو سیکیورٹی جو تھی وہ پشاور میں زیادہ لگی، اور خاص طور پر پھر وہ یہ باتیں جب کر رہے تھے کہ الیکشنز کی جگہ کون سی تھی، کہاں پہ کرنا تھا، اور پھر اس کے حوالے سے جو ممبرز تھے پی ٹی آئی کے ان کو آگاہ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا، پھر کیا کس طرح گیا، واٹس ایپ کے ذریعے، اور پھر واٹس ایپ کا ایکسیس جو ہے کیا وہ 8 لاکھ سے زائد جو ممبرز ہیں ان تک ہے کہ نہیں۔ تو اس سے بظاہر یہ لگا کہ شاید سپریم کورٹ کا بھی رویہ جو تھا وہ متصابرانہ تھا، یعنی کہ جو فری اینڈ فیئر، جو شفاف طریقے سے کسی بھی مقدمے کے حوالے سے جو سماعت ہوتی ہے اس پہ بھی سوالات اٹھے، اور بظاہر تو یہی لگ رہا تھا کہ جیسے سپریم کورٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیس لڑ رہی ہے، لیکن ابھی 8-9 گھنٹے کی سماعت کے بعد مجھے ایسا لگا ہے کہ کل جب پی ٹی آئی کے دلائل آئیں گے سامنے تو اس کے بعد دیکھیں ایک بات بڑی واضح ہے، پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، نیشنل پارٹی ہے، اور جتنے بھی سرویز اب آ رہے ہیں، اب الیکشن 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں، اور اب تک جتنے بھی سرویز آئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے، عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کا جو پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے، اور عوام کے جو رجسٹر ووٹرز ہیں اس کے اندر 70% 80% ان کی پاپولیرٹی ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ بالکل جب کہ الیکشن سر کے اوپر ہوں تو وہ ایک بلے کا نشان جو کہ تحریک انصاف کو آج نہیں ملا، بہت پہلے سے ملا ہے، سالوں سال سے وہ ان کا الیکشن سمبل رہا ہے، تو اس کو اس سے محروم کر دیں۔ فخر صاحب آپ کو میں اس میں ایڈ کر دوں کہ ابھی جو اکبر ایس بابر کے جو وکیل تھے انہوں نے کچھ شکیں پڑھائیں الیکشن ایکٹ کی، اور اس حوالے سے یہ بات کافی طور پر واضح ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ ایک شک کے ذریعے کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ ہوتی ہے، دوسری جو ہے اس کے بعد پھر اس کا جو دائرہ اختیار ہوتا ہے یا اس کا جو الیکشن کے حوالے سے وہ چیزیں لکھی، اور تیسری جو اہم بات ہے کہ وہ جو تیسرا جو عنصر ہے، جو امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک پارٹی کو انتخابی نشان دیا جاتا ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، 2018 الیکشن میں وہ منتخب ہوئی تھی، اس پاکستان پر حکومت کی، تقریباً 3.5-4 سال حکومت کی، اور اب پورے عوام میں جو ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو لٹریسی کا جو ریٹ ہے وہ بھی کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، کیونکہ میجارٹی لوگ جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ لوگ جو ہے زیادہ خواہاں نہیں ہوتے ہیں، تو یہ الیکشن سیمبل تو ایک بہت بڑی ضرورت ہے اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں۔ تو اگر یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان فرض کرے اگر بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف کو نہیں دیتی اور الیکشن کمیشن کے اس نکات پر فیصلہ کرتی ہے، تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک اس سپریم کورٹ کے خلاف عوام جو ہے، جو خاص طور پر جو پی ٹی آئی کے جو ڈائی ہارٹ جو لوگ ہیں، میجارٹی جو لوگ ہیں عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں، وہ تو ان کا ریئیکشن تو پھر بہت بڑا سخت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں جہاں تک رد عمل کی بات ہے وہ تو دیکھیں آ رہا ہے، اور جس طرح سے سپریم کورٹ کی ویب سائٹ سے یہ سماعت سوشل میڈیا کے اوپر جاری تھی، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ سماعت میں کیا ہو رہا ہے، سب کی نظریں آج سپریم کورٹ کے اوپر لگی ہوئی تھیں، اور کل بھی اسی طرح سے ہوگا۔ دیکھیں ایک پوائنٹ جو مخدوم علی خان صاحب نے ایڈمٹ کیا کہ اگر الیکشن سمبل کے حوالے سے یا انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس میں ایک نومنل فائن جو ہے جرمانہ الیکشن کمیشن کر سکتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ پوائنٹ اٹھایا کہ جی پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کی کاپی جو ہے وہ انہوں نے منگوا لی ہے تصدیق شدہ، وہ اس میں انہوں نے کہا کہ جی کوئی ڈکلیریشن نہیں تھی۔ دیکھیں ڈکلیریشن پشاور ہائی کورٹ نے یہ نہیں دینی تھی کہ پی ٹی آئی کے الیکشن صاف شفاف ہوئے ہیں، پی ٹی آئی وہاں پہ گئی ہے موقف لے کر کہ الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا ہے وہ غیر قانونی ہے، وہ اس کا مینڈیٹ نہیں ہے، اور وہ اپنے مینڈیٹ سے آگے بڑھ کر کے اس نے یہ آرڈر پاس کیا ہے، اس کو کالعدم کیا جائے۔ اب جب وہ آرڈر کالعدم ہو گیا تو اس کے بعد الیکشن سمبل کا جو معاملہ ہے وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو ایز پر دی آرڈر آف دی پشاور ہائی کورٹ وہ جاری کرنا ہے، اور الیکشن کمیشن کی یہی سب سے کمزور پوائنٹ ہے، یہاں پر ان کا موقف جو تھا وہ کمزور ہے، اور یہی وہ پوائنٹ بن سکتا ہے کل کو کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھے، اور پی ٹی آئی کو جو ہے نا وہ الیکشن سمبل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دینا پڑے گا۔ لیکن جیسے میں نے آپ کو یہ کہا
کہ سپریم کورٹ کے اندر جس طرح سے 2 ججز کے ریزگنیشن آ چکے ہیں اور ایک طرف سے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کے مطالبات بھی شروع ہو چکے ہیں، تو سپریم کورٹ ایٹ دی ورج آف الیکشن وچ آر جسٹ فیو ویکس اوے ناؤ آن 8 فیبرری، تو سپریم کورٹ ایسا فیصلہ قطعی نہیں کرے گی کہ وہ ایک سمبل کے حوالے سے اس پارٹی کو جو کہ ملک گیر اس وقت مشہور ہے اور اس کی پاپولیرٹی زیادہ ہے، تو وہ اس کو سمبل نہ دے۔ ہاں اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا موڈ ہے کہ کسی طرح سے الیکشن ڈیلے ہو جائیں۔ وہ کس طرح سے ہوتے ہیں، جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے سماعت کے آخری اس میں بھی وہ یہ بات کہی کہ میں تو الیکشن کرانا چاہتا ہوں، یعنی کہ انہوں نے ایک انڈیکیٹ دیا کہ ایز اف کچھ ادر فورسز ہیں جو الیکشنز نہیں کرانا چاہتے، تو یہ ایک انڈیکیشن ان کے آخری جب سماعت اینڈ ہو رہی تھی اس وقت ان کے جملے میں آئی ہے، ان کی طرف سے ایک کمنٹ جو تھا وہ ریمارکس جو تھے سامنے آئے تھے۔ لیکن بہرحال لیٹ اس بی ہوپ فل، کیونکہ کل مجھے لگتا ہے ایسا ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ الیکشن کمیشن کا جو کیس ہے وہ اتنے اسٹرانگلی طریقے سے وہ بلڈ اپ نہیں کر سکے ہیں، لوپ ہول آیا ہے اس میں، اور اس کا فائدہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو کل مل سکتا ہے سپریم کورٹ کی جانب سے۔ جی بہت شکریہ فخر۔ تو جی ناظرین، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب پاکستان تحریک انصاف کو یہ بلے کا نشان ملتا ہے جو ان کا آئینی حق ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کل اس پر کیا فیصلہ کرے گی، لیکن بات بڑی سمپل ہے کہ جب ملک میں انتخابات ہوتے ہیں ایک جمہوری عمل ہوتا ہے، اور اس جمہوری عمل میں تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو حق ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس الیکشن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ عوام جو ہے ان کا بھی یہ حق ہوتا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ لیکن یہ الیکشن جو ہے اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ یہ الیکشن صاف اور شفاف ہو، اور جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کو یکساں جو ہے وہ ان کو جو ایٹیٹیوڈ ہے، ان کو جو موقع ان کو فراہم کرنا چاہیے، اور یہ چونکہ آئینی حق ہے ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کا اور خصوصی طور پر ملک کے اس عوام کا۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کیا فیصلہ صادر کرتی ہے۔ اس وقت کل تک کے لیے پھر اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔